عورت اذان عورت نہیں دے سکتی ہے، چنانچہ عورت کے لیے اذان دینے کا حکم نہیں ہے۔ اس سلسلے میں تفصیلی بحث یہ ہے کہ عورت اذان نہیں دے سکتی، لہذا اذان دینے کی ضرورت ہو تو مرد حضرات اذان دیا کرے، عورت کے ذمے اذان کا حکم شریعت نے نہیں دیا ہے۔ چنانچہ فتاویٰ شام وغیرہ کے اندر ہے وَيَكْرَهُ أَذَانُ جُنُبٍ وَإِقَامَةٌ وَأَذَانُ الْمَرْأَةِ، یہ در مختار کی عبارت ہے، آج شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 392 باب الاذان، جو HM سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ ہے، اس کے اندر۔ اسی طریقے سے فتاویٰ ہند میں ہے وَكُرِهَ أَذَانُ الْمَرْأَةِ فَيُعَادُ نَدْبًا، یہ فتاویٰ ہندیہ کی عبارت ہے، پہلی جلد صفحہ 54، الباب الثانی فی الاذان الفصل الاول، مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ بلوچستان کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ بدائع الثناء میں کافی تفصیلی بحث ہے اس سلسلے میں۔ بدائع الثناء میں وَأَمَّا الَّذِي يَرْجُو إِلَى صِفَاتِ الْمُؤَذِّنِ فَأَنْوَاعُ أَيْضًا مِنْهَا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ فَيَكْرَهُ أَذَانُ الْمَرْأَةِ، اس طریقے کی عبارت جو ہے بدائع الثناء کی پہلی جلد صفحہ 150 فصل فی بیان سنن الاذان، جو HM سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ ہے، اس کے صفحہ 100 جو کیا نام ہے، یہ تو HM سعید کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے پہلی جلد صفحہ 150، اور جو مکتبہ رشیدیہ کا چھپا ہوا نسخہ اس کی پہلی جلد صفحہ 372 پر نقل کیا ہے۔ فتاویٰ شامی میں ہے وَمَنْ هَذَا لَمْ يَجُزْ أَن تُؤَذِّنَ الْمَرْأَةُ، یہ فتاویٰ شامی کی عبارت ہے، پہلی جلد صفحہ 406 باب شروط الصلاۃ مطلب فی سطر العورہ، جو HM سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ ہے، اس کے اندر۔ اسی طریقے سے نماز کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا، اس کے حروف تہجی عین، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 121، عنوان ہے عورت اذان نہیں دے سکتی، اس کے تحت جو ہے نقل کیا ہے۔ اور نماز کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا، اس کی پہلی جلد صفحہ 80، عنوان ہے حروف تہجی کا الف، اذان عورت نہیں دے سکتی، اس کے تحت ہے کہ عورت اذان نہیں دے سکتی، یہ عنوان کے تحت دیکھے، میں نے ابھی وہی مسائل کو آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔